پچھلے جمعات سے جو ایک مضمون ہم نے شروع کیا تھا اسی کے متعلق آج آخری کلمات کچھ بیان کیے جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کتاب بھی بھیج اور کتاب پڑھانے والا بھی بھیج، جی کتاب بھی بھیج اور کتاب پڑھانے والا بھی بھیج۔ تو خالق اور مالک نے کتاب یعنی قرآن بھیجا اور اس کے ساتھ اپنا محبوب بھیجا کتاب پڑھانے کے لیے۔ بات اس پر مزید چل سکتی تھی، بات مزید کھل سکتی تھی، لیکن پھر کچھ اہم موضوعات کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے اسے یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ آج آخری گفتگو ہوگی اس پر۔ آج یہ بیان کیا جائے گا کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب کتاب اور صاحب قرآن ہے، آپ کتاب لے کر قرآن لے کر تشریف لائے تو جن کو حضور نے پڑھایا وہ جماعت کیسی تیار ہوئی؟ جی وہ جماعت کیسی تیار ہوئی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں حبیب پیارے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کو آپ کے رب نے وہ سارا سکھا دیا ہے۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سارا سکھا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہیں؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ذرا نا آپ بولتے رہیں ساتھ ساتھ تو بات بنے گی، وگرنہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں کہ نہیں؟ آپ میں کوئی بوڑھا ہے تو میں آپ سے زیادہ بوڑھا ہوں بھائی، کوئی بیمار ہے تو آپ سے زیادہ میں بیمار ہوں۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کو آپ کے رب نے سارا سکھا دیا ہے۔ اور جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھا قرآن ان کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، بندہ قربان جائے محبوب کے صحابہ کی شان پر ہیں جی۔ محبوب بندے یہاں خوش ہوتے ہیں جی، میں فلاں عالم کا شاگرد ہوں، مولانا فضل خیر آبادی کا شاگرد ہے، یہ امام احمد رضا کا شاگرد ہے، یہ جناب فلاں امام کا شاگرد ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے محبوب کے صحابہ اس کے شاگرد ہیں جو سیدھا رب کا شاگرد ہے، جو رب کا شاگرد ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام، کریم علیہ السلام رب کے شاگرد ہیں، اور رب تبارک و تعالی ایک واسطے سے رب کے شاگرد بنتے ہیں، محبوب کے صحابہ ہے جی۔ پھر وہ علوم کا اظہار وہاں کیوں نہ ہو کہ رب تبارک و تعالی حبیب کے بارے میں فرمائے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب پیارے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے رب نے کو سکھا دیا ہے۔ جب بات آئی نا ابو بکر اور عمر کی، عثمان غنی اور مولا علی کی، جب بات آئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب بات آئی سعد و سعید کی، جب بات آئی طلحہ و زبیر کی، جب بات آئی عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کی، جب بات آئی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود کی، تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، محبوب کے صحابہ جو کچھ تم نہیں جانتے تو تمہیں بھی سارا کچھ سکھا دیا ہے، تمہیں بھی سارا کچھ سکھا دیا ہے ہم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الفاظ دیکھے، کلام کا انداز دیکھے، کلام کی رو دیکھے اور کلام کا سیاق و سباق دیکھے۔ رب تبارک و تعالی محبوب کو فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب پیارے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سارا سکھا دیا ہے۔ جب بات آئی محبوب کے صحابہ کی، وہاں بھی رب یہی فرماتا ہے وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے رب نے تمہیں بھی سارا کچھ سکھا دیا ہے۔ پھر اس کا ظہور کیسے ہوا جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لو دعالی کال بعیر لوجدتہ فی القرآن، آپ فرماتے ہیں میرے خالق اور مالک نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا فرمایا ہے، میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ڈھونڈنے کے لیے میں جنگل نہیں جاتا ہوں، ڈھونڈنے کے لیے میں راستوں میں تلاش نہیں کرتا ہوں، فرماتے ہیں بلکہ لو دعالی کال بعیر، میں بلکہ رب تعالیٰ کا قرآن کھولتا ہوں، لوجدتہ فی القرآن، رب تعالیٰ کے قرآن میں مجھے مل جاتا ہے کہ وہ رسی میری کہاں پڑی ہے، وہیں سے جا کے آنکھیں بند کر کے اٹھا کے لے آتا ہوں واپس۔ اندازہ لگائیں جی، یہ ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام سے بلا واسطہ قرآن سیکھا ہے جی۔ آئیں جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دیکھیں جو بھی بندہ آپ سے سوال پوچھتا ہے آپ فوراً سے پہلے ٹک کر کے جواب دیتے ہیں، فوراً سے پہلے جواب دیتے ہیں جی۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا واہ سنو بھائی او اہل کوفہ، میرے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ علی ایک بات بتائیں، میں کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا ہر بات کا جواب آپ فوری کیسے دے لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتا، اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں۔ بات مشرق کی ہو جواب دیتے ہیں، بات مغرب کی ہو جواب دیتے ہیں، بات شمال کی ہو جواب دیتے ہیں، بات جنوب کی ہو جواب دیتے ہیں، بلکہ مولا علی نے یہاں تک فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی عنایت اور حضور کا فضل، آقا علیہ السلام نے اتنا مجھے قرآن پڑھایا، آج میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب بتائیں جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندے نے یہ پوچھ لیا، جی ارشاد فرمائیں آپ کیسے ہر بات کا جواب جلدی دے لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار یہ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ میں نے پتہ ہے 5 نہیں، تجھے سبحان اللہ پڑھنی سی۔ ہاں فرمایا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ میں بائیں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ آپ میں یہ تو نے جلدی کیسے بتا دیا؟ کہنے لگا حضور یہ تو ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی خدائی بھی علی کی ہر وقت سامنے رہتی ہے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن کا علم عطا فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک بندے نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ جناب آپ کو یہ سارا علم کیسے آ گیا؟ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں امام بخاری اور مسلم کے استاد نے نقل کی ہے، امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، اور ہزار ائمہ محدثین کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ ناموس قرآن ہے امام احمد بن حنبل، اہل سنت کا امام ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حدیث نقل کی، مولا علی سے بندے نے پوچھا آپ کو اتنا علم کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو غسل دیا نا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، سچی بات ہے 4 بار نہا کے آیا ہوں بخار اتارنے کے لیے تاکہ بیان کر سکوں۔ جب بات آئی نا یہ حضور کے صحابہ کی عزت اور ناموس کی تو میرے اندر بیماری بھی گئی، کرنٹ آ گیا ہے۔ تو یار آپ بھی تھوڑا سا بیدار ہو جائے نا، جاگے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ابھی تک بھی کوئی بندہ اندر سے سمجھ رہا ہے کہ میں چودھری ہوں، میرا سبحان اللہ پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی ذرا زور لگائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اتنا علم آپ کو کیسے آ گیا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضور کو غسل دیا تھا نا میں نے، آقا علیہ السلام کو جب غسل دیا تھا تو آقا علیہ السلام کی ایک آنکھ مبارکہ پر پانی ٹھہر گیا، پانی ٹھہر گیا۔ جو پانی ٹھہرا تھا میں نے کہا اسے نچوڑ کے کہاں ڈالوں؟ کہتے میں نے اپنے ہونٹ رکھے اوپر پانی چوس لیا میں نے۔ تو کہتے قسم خدا کی بس اسی دن سے میرے مالک نے مجھے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا میرے مالک نے۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ وہ علی ہیں جو میرے نبی کے دروازے پہ بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام سے علم سیکھتے ہیں۔ تو بتائیں یار جو نبی کا شاگرد ہے علی، اس کے علم کا یہ مقام ہے، جو نبی رب کا شاگرد ہو اس کا علمی مقام کتنا بلند ہوگا، علمی پایا کتنا بلند ہوگا یار، ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا ہے جی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کتاب کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی ضرورت ہے۔
کتاب کے ساتھ استاد کی بھی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ یہی ہے, کتاب بھی بھیج استاد بھی بھیج. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالی نے یہی کیا, قرآن بھیجا, ساتھ پڑھانے کے لیے استاد بھیجا, پڑھانے کے لیے استاد بھیجا. مولا علی رضی اللہ تعالی نے بھی یہی سمجھا. آپ یہی فرماتے ہیں, میں پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو, پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, قسم خدا کی قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں وہ کس موسم میں نازل ہوئی ہے, وہ کس جگہ میں نازل ہوئی ہے, کس مقام پہ نازل ہوئی ہے, آقا علیہ السلام کیا کر رہے تھے. یار قرآن کی صورتیں جو ہے نا گرمی سردی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. موسم کیسا تھا جب قرآن کی فلاں آیت نازل ہوئی ہے. آج تو بیٹھ کے نا پھٹے پہ چوک پہ گلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا آسان ہے, اور مولویوں کی بدو ہوئے. میں نے کہا خدا کے بندے تجھ سے یہی پوچھ لیا جائے, الحمدللہ رب العالمین الحمد کی دال پہ پیش کیوں آئی ہے. تو کہے گا مونگی کی دال کا ریٹ تو مجھے پتا ہے, لیکن اس دال کا مجھے پتا نہیں ہے اس پہ پیش کیوں آئی ہے. تو خدا کے بندے جس کو پتا ہے نا پھر اس کی قدر بھی کر. وہ تیرے درمیان رہ کے وہ علم جاننے والا ہے جو میرے رب نے نازل فرمایا ہے. رب نے وحی فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر, وہ علم جاننے والا ہے. یہ ذہن میرے بھائی, علم کی عظمت جو ہے نا, علم کی عظمت, عالم کی عظمت اس کے علم سے ہوتی ہے. جو جیسا علم ہوگا نا ویسا اس کا جاننے والا, اس کی عزت بھی ویسی ہوگی. اب کسی بندے کے پاس علم ہے جناب مکینک کا, وہ مکینک ہے, انجینئر ہے, کوئی بھی ایسے کام کرتا ہے, تو اس کی عزت ویسی ہوگی جیسا اس کا فن ہوگا, جیسا اس کا علم ہوگا. تو اب بتائیں یا جس بندے کے پاس علم وہ جو رب نے بھیجا ہو, نبی نے دیا ہو, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تو خدا کے بندے ذرا غور کرو, دیکھو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پھر اجر کیسا عطا فرمایا. رب نے قرآن میں فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں, انکا, قرآن کریم سورہ قلم میں, لأجرن غیر ممنون, حبیب پیارے تیرا وہ اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. تیرا وہ اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے, تیرا اجر وہ ہے. اب جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے رب کے شاگرد کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے نا, رب نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا اجر بھی نہ ختم ہونے والا ہے, ان کا اجر بھی نہ ختم ہونے والا ہے, ان کا اجر بھی کبھی ختم نہیں ہوگا, غیر ممنون ہے ان کا اجر. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے اور محترم بھائیو, یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عظمت. اور یہ قرآن کی عظمت یوں کہ جنہوں نے رسول اللہ سے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے جی, ان سے رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے پھر عظمت اور شان کا اظہار فرمایا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں حدیث پاک ہے, نماز پڑھا رہے ہیں حضور, حالت نماز میں ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں ہاتھ اوپر کیا, پھر نیچے کر لیا. صحابہ نے عرض کیا سلام پھرنے پر, حضور نے ارشاد فرمائے آج نماز میں کوئی نیا کام کا حکم ہوا ہے تو ہمیں بھی فرمائیں, ہم بھی شروع کریں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ حکم کوئی نہیں ہوا. میں نماز پڑھ رہا تھا, میری نگاہ گئی ہے جنت میں, انگور کے خوشے لٹک رہے تھے, میں نے ان کو ہاتھ ڈالا, میں نے چاہا توڑ کے تمہیں دوں, پھر اس خیال سے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نہ ہو قیامت آ جائے تم سے ختم ہی نہ ہو, تم سے ختم. بخاری میں حدیث پاک ہے جی, بخاری میں حدیث پاک ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ تم سے قیامت تک, کیوں کہ جنت کے پھلوں کی, جنت کے اندر رہنے والے پرندوں کی عظمت اور شان ہے, جنت میں بہنے والی نہروں کی یہ شان ہے, اس کے اندر پائے جانے والے رزق کی یہ شان ہے. جتنا نکالا جاتا ہے اس سے کئی گنا وہاں فوراً سے پہلے موجود ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے, دکان سے 1000 روپے کا سودا نکال لیں تو 1000 روپے کی کمی آ جاتی ہے, لیکن رب تعالیٰ کا خزانہ تو وہ ہے. اصل اظہار تو رب کے خزانوں کا وہاں ہونے والا ہے نا جی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شاید بندہ توڑے گا, وہاں کئی گنا تعداد میں زیادہ چیزیں موجود ہوں گی, موجود ہو جائیں گی اسی وقت. آنن فارن, فوراً سے پہلے, وقت لگنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری چیزیں موجود ہو جائیں گی. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا میں قیامت آ جائے گی تم سے انگور ختم نہیں ہوگی. انگور کا خوشے کو نیچے لٹک آیا تو ختم کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان, جنہوں نے رب سے قرآن پڑھا. اب جس نے رب کے شاگرد سے قرآن پڑھا ہے
ہیں۔ حدیث مشکات شریف میں میرے آقا علیہ السلام کے غلام دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں نہامند کے مقام پر، نہامند کئی ہزار میل دور مدینہ سے ہیں جی، اتنا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ این خطبے کے دوران حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اوے ساریہ پہاڑ کو دیکھ، اور ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ صحابہ حیران، کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو ہزاروں میل دور جنگ کے لیے گئے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکار رہے ہیں۔ حالت جمعہ ہے، خطبے کے دوران ہے، خطبہ ہو رہا ہے، سارے صحابہ سامنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام رضوان نے تاریخ لکھی، وقت نوٹ کر لیا، پرچی پاس رکھ لی، جو بھی ہوا ذہن میں بٹھا لیا یا لکھ لیا، یاد کر لیا، جیسے بھی ہوا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے قافلہ آیا، پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا بس ہم تو مارے گئے تھے، جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا، ہمارا منہ اس طرف تھا، پیچھے پہاڑ تھا، پہاڑ کی جانب سے دشمن کے ایک اور لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے لگا۔ اچانک عین جمعے کی اذان کے وقت، اذان کا ٹائم ہوا جب جمعے کا، تو عین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی۔ میں نے کہا اب ذرا بتانا تو جو تو کہتا ہے یار انگریز نے اتنی ترقی کی ہے، انگریز نے دوربین بنائی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا انگریز نے دوربین بنائی ہے، دوربین کے بغیر بھی بندہ دور ہو جائے بین سے، ہیں جی بندہ پھر بھی اندھا ہو جائے، لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نور فراست سے وہ نور عطا فرمایا ہے اہل ایمان کو کہ وہ جناب جہاں بھی بیٹھے آنکھ کھولیں یا بند کریں اور رب کا عرش سامنے آ جاتا ہے ان کے۔ آقا علیہ السلام ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث حضور کو سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا پر بتائے صبح کیسے کی ہے؟ کہتے ہیں آقا جب میں صبح اٹھا رأیت عرش ربی بارزہ، آقا رب کا عرش ایسے سامنے نظر آ رہا تھا مجھے، رب کا عرش سامنے۔ حضور کے صحابی ہیں، صحابی فرما رہے رائے تو عرش ربی بارزہ، رب کا عرش میں نے ایسے سامنے دیکھا ہے، میرے آقا کے سامنے میں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں نے جنت کو دیکھا، اہل جنت کو دیکھا، جنتی جنت کے اندر جو موجیں مار رہے تھے میں نے وہ بھی دیکھی ہیں یا رسول اللہ، جہنم کے اندر جہنمی جو چیخ و پکار کر رہے تھے جہنمیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی چیخ و پکار کو بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بتائیں بھائی یہ وہ چیزیں ہیں، میرے بخاری میں حدیث سے پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم میرے بالکل ایسے قریب کر دی جیسے یہ مسجد کی دیوار ہے، مسجد کی دیوار ہے۔ اے حضور نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھا رہے ہیں حضور، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دیوار کی طرح بالکل قریب کر دیا رب تبارک و تعالی نے جنت کو بھی اور جہنم کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ بتائیں یار جس نے رب سے قرآن پڑھا ہو وہ جنت اور جہنم کو ایسے دیکھے، اور جس نے رب کے شاگرد سے قرآن پڑھا ہو وہ بھی جنت اور جہنم کو ایسے دیکھے۔ نہیں یار ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں وہ وفد آیا، کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اچانک آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ساریہ پہاڑ کو دیکھ۔ کہتے ہیں ہم نے فوراً جو مڑ کے پیچھے دیکھا دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا، بس وہی ان کا دستہ تھا، ہم نے ان پر حملہ کیا، مولا تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دی، ہمیں فتح عطا فرما۔ بتائیں یار ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام حضور آقا علیہ السلام جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بھی علم عطا فرمایا تھا۔ میں یہاں پہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، بات میں کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت جب قریب آیا آپ نے اپنی شہزادی حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں میری اتنی جائیداد ہے، تیری تم 3 بہنیں ہو، کتنی بہنیں ہو؟ 3 بہنیں، حضرت اور اتنے بھائی۔ حضرت عائشہ پاک کہتی ہیں حضور ہم تو 2 نہیں ہیں، میں عائشہ اور ایک اسما۔ آقا علیہ السلام نے میں تو وہ جو میں نے نئی شادی کی، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے جو نئی شادی کی تھی نا وہ جو تیری اماں ہے چھوٹی اس کے پیٹ میں بیٹی ہے، میرے جانے کے بعد پیدا ہوگی، میرے جانے کے بعد پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا یار بتائیں جو نبی کا علم یہ ہے اور پھر نبی سے جو قرآن پڑھے اس کے علم کا مقام
ہیں آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک بندہ آیا اپنی اونٹنی لے کر، وہ کہنے لگا جی آپ میں نبی موجود ہیں، فیکم نبی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کہنا ہے تم نے؟ اس نے کہا بس ایک بات پوچھنی تھی۔ انہوں نے کہا بتا کیا پوچھتا ہے؟ سلمہ بن سلامہ چھوٹے بچے ہیں، وہ کہنے لگے بتا یار کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ پوچھنا تھا، نبی جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز جانتا ہے، میں نے یہ پوچھنا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا نارا یا مادہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلمہ بن سلامہ کہنے لگے سن لو یہ بات ابو بکر عمر سے نہ پوچھ، یہ تو سینئر شاگرد ہے نا میرے نبی کے، ہاں یہ بات جو ہے نا تو جناب عمر فاروق عثمان غنی اور مولا علی سے نہ پوچھ، یہ عبادلہ اربع سے نہ پوچھ، یہ بات تجھے میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کے صحابی سلمہ بن سلامہ سب سے اس وقت موجود صحابہ میں سب سے چھوٹی عمر ہے آپ کی، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کہنے لگے سنو اس اونٹنی کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا اور تیرے گندا پانی اس کے پیٹ میں موجود ہے، بتائیں بھائی ہیں؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ تو حضور کے صحابہ ہیں، شان برا و برا ہے۔ میں آپ کو حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کی بات سناتا ہوں ہیں؟ اچھا کئی بار شکر ہے بچت ہو گئی یہاں، ورنہ میں نے آج بڑی سنانی تھی، گرم ہو گیا تھا میں۔ جب حضور کے صحابہ کی بات ہے نا کئی بندے ایسے پڑے رہتے ہیں، جب کسی کے پیر کی بات آ جائے فوراً ٹان کر کے میں کہا ذرا مٹھا ہو کہ نہیں سمجھ آئی؟ قسم خدا کی قرآن بیان کے لوگوں پہ اثر نہیں ہوا، جیسے اس کے پیر کا نام آیا فوراً دھاڑ نکلتی ان کو، ہاں میں نے کہا کیوں بھائی تیرے دل میں خدا رسول پہلے ہے یا تیرا پیر پہلے ہے؟ بولو نا یار۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ شیر ربانی، آپ واقعی رب کے شیر تھے۔ اب میاں شیر محمد رحمہ اللہ آپ بیٹھے ہیں جناب اپنے سنگی کے ساتھ ایک جگہ، وہاں پہ ایک بندہ انگریز شکار کرتا ہوا آیا آپ کے پاس، کہنے لگا جی ہم نے بڑی ترقی کی ہے، آپ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کو ترقی کا حال بتا۔ اس نے کہا ترقی کا حال یہ ہے کہ ہم نے یہ دوربین تیار کی ہے، دور کی چیز قریب نظر آ جاتی ہے۔ آپ نے یہ کتنا دور دیکھ لیتی ہے؟ اس نے کہا وہ وہاں تک دیکھ لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ بیلیا ایک دوربین میرے پاس بھی ہے، ایک دوربین میرے پاس بھی ہے۔ اس نے کہا آپ نے کہاں سے لی ہے؟ آپ نے میں نے مدینے سے لی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کی برکت سے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں نے وہاں سے لی ہے۔ اس نے کہا میری دوربین دور کی شاید قریب دکھاتی ہے، آپ کی دوربین کیا دکھاتی ہے؟ اور میری دوربین یہ بتا رہی ہے کہ تیری ماں لندن میں مر گئی ہے، تیری ماں گڈ بائے کر گئی ہے وہاں۔ وہ انگریز اس نے بات آئی گئی کر دی، جیسے آج کے لبرل ہوتے ہیں کئی سارے جو ہے نا یہ بات سن کے نیٹ پہ وہ بھی یہی کہیں گے تو وہ انگریز جو ہے نا وہ ایسے کہہ ہوا ہے مارتا ہے۔ وہ وہاں سے آیا لاہور تو لوگ بھاگے بھاگے، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تار آیا ہے لندن سے، ماں تیری گڈ بائے کر گئی ہے، ماں تیری واقعی مر گئی ہے۔ اب اس نے کہا ماں کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے اس بابے کے پاس تو جاؤں جس کے پاس یہ دوربین ہے جی۔ وہ واپس آیا حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے پاس، یہاں آ کے اس نے کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا غلام بن گیا جی۔ میں نے کہا اسلام نے اس منہج پہ تربیت کی ہے، اور تو ان کی انگریزوں کی ساری چیزیں دیکھ کے ایسے جناب منہ سے رالے ٹپکا رہا ہے جنہوں نے یہ کیا وہ کیا ہے۔ یار کبھی اس طرح ستیہ قربان گدھے پہ بھی کیا ہے؟ گدھا اتنا وزن اٹھا کے آتا ہے تیرے لیے ہیں؟ اتنا ستیہ قربان اپنے وطن کے کسانوں پہ نہیں گئی ہے، جو گندم ان تک پہنچاتے ہیں، دودھ ان تک پہنچاتے ہیں، ہر چیز ان تک پہنچاتے نہیں پہنچاتے۔ ان کو تو کبھی انہوں نے نکالی اچھے ہیں، ان کو سب بیچاروں کو پیٹو کہتے ہیں، سبزیاں وہ پہنچائیں، پھل وہ پہنچائیں، سارا کچھ یہ پہنچائیں۔ وہ جو ہے وہ ان کا دین بھی لے گیا، ایمان بھی لے گیا، حیا بھی لے گیا، غیرت بھی لے گیا، ہر چیز لے گیا، لیکن اس میں سب کے قربان جا رہے ہیں۔ نہ یار، ہم نے مادیت کو نہیں دیکھنا، ہم نے روحانیت کو دیکھنا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے روحانیت کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔